اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تراویح میں قرآن مجید کی تر و تازگی عطا فرمائی، قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا شرف بخشا، اور 10 راتوں میں الحمدللہ تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ ہمارے دو بہترین اساتذہ قاری عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ، قاری علی معاویہ صاحب دامت برکاتہ، ان دو اساتذہ اکرام نے 1.5 پارہ روزانہ آپ کو تراویح میں سنایا اور اپنے قرآن مجید کو مکمل فرمایا۔ آپ سب نے اپنی ذوق و شوق کے مطابق قرآن مجید کی سماعت فرمائی۔ میں نے کئی سال 10 روزہ تراویح پڑھائی، اس کے بعد میں نے مشکل سے 15 روزہ تراویح پر آپ سب کو لے کر آیا، تو 2-3 سال ہی وہ چل پایا، دوبارہ 10 روزہ کا ذوق شوق جو ہے زندہ ہو گیا اور آپ وہیں آ گئے دوبارہ 10 روزہ۔ تو انوار القرآن میں الحمدللہ تراویح کا اس سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے۔ جب سے ادارہ بنا ہے الحمدللہ نمازیں اور تراویح بھی جاری و ساری ہے۔ میرے استادی حضرت قاری مشتاق صاحب دامت برکاتہ سے میری کل بات ہو گئی تھی، تو استادی نے یہاں پر تقریباً آج سے 30 سال پہلے 10 روزہ تراویح شروع کی تھی۔ میں نے کہا استادی کو آپ کی تراویح جو ہے نا ماشاءاللہ آج تک چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارا یہ ادارہ جامعہ انوار القرآن، جس کی بنیاد حافظ حدیث مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 کے اندر رکھی تھی، اور یہ متن جو آج 250 طلباء 300 طلباء یہاں کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم کا، یہ وہ متن ہے۔ اس متن کے اندر ایک جگہ ہے، حافظ حدیث مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے یہاں سنگ بنیاد رکھی تھی اور پہلی اینٹ لگائی تھی، اور پھر وہاں سے کمرے بننا شروع ہوئے، دارالحدیث بنا، دارالحدیث بننے کے بعد دارالقرآن بنا، پھر اس کے بعد درس نظامی کی تمام کلاسز بنی، اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ مختصر 2 سال کے عرصے میں جانشین حافظ حدیث میرے دادا جان حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس ادارے کو بنایا، اور فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو یہ ادارہ ایک دن میں بن گیا ہوگا، یہ ادارہ ایسے ہی بن گیا ہوگا، بڑی محنتیں ہوئی ہیں، میں نے اس کے لیے تغاریاں اٹھائی ہیں، میں نے اس کے لیے جو ہے جب یہ بنا رہے تھے پانی میں اپنے ہاتھ سے لگاتا تھا، میں اپنے ہاتھ سے کمروں کے اندر پانی لگاتا تھا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیرات میں حصہ لیتا تھا، میرا خون پسینہ لگا ہے، میری زندگی لگی ہے، میری محنت لگی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی، ان کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت، مدارس کی خدمت میں لگی ہے۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فرمایا کرتے تھے، جب بھی میں تہجد میں اٹھ کر ہاتھ اٹھاتا ہوں اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو میں اس دیوانے حافظ حدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کرتا ہوں کہ میں پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا مجھے حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا مدرسہ نظر آیا۔ ابھی ایک ساتھی بلوچستان سے آئے تھے، کہہ رہے تھے میں نے مختلف جگہوں پر جو بلوچستان کے اندرون کے علاقوں میں نے وزٹ کیا، 300 مدارس میں نے دیکھے جن کو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے اس کی سنگیں ہوئی۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا ہے، اور ان کا لگایا ہوا گلشن ہے، ان کا بنایا ہوا گلشن ہے، جہاں انہوں نے یہاں پر تفسیر پڑھائی، اور اس جگہ پر بیٹھ کر پرانے بزرگ نظر آتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں ارے تم تو بچے ہو، تمہیں کیا پتا، مجھے اگر بتاتے ہیں حبیب تمہیں کیا پتا یہ مدرسہ کیا تھا جب پہلا دن تھا، اور جب مدرسہ بنایا گیا تھا یہ صحن تھا، اور پورا مدرسہ گھاٹے مار کا سمندر بھرا ہوا مجمع ہوتا تھا، اور حضرت درخواستی یہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ قرآن کی خدمت میں چاق و چوبند ہے، کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس کو اس کام کے اندر 40 سال کی تاریخ اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تک اس کی خدمات کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہو، حدیث کی خدمت ہو، قرآن مجید کی حفظ ہو، تجوید ہو، سارے شعبے الحمدللہ اس وقت 13 شعبے اس ادارے کے اندر زندہ ہے۔ تصنیف و تالیف ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، درس نظامی ہے، مفاد عربک ہے، میٹرک ہے، حفظ قرآن ہے، ناظرہ ہے، مونٹیسری ہے، اسکولنگ ہے، مختلف دنیا اور آخرت کے اور دین اور دنیا کے تمام علوم کو اس ادارے کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ یہ ایک جامعہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور ایک بہترین ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو کی ترقی نصیب فرمائے۔ کتنا کہا جائے، میں تو بار بار کئی مرتبہ تعارف کروا چکا ہوں، اور الحمدللہ یہی ادارہ ہی نہیں ہے
یہی ادارہ ہی نہیں ہے، انوار القرآن کی پھیلی ہوئی شاخیں اور انوار القرآن کا پھیلا ہوا فیض الحمدللہ پاکستان میں مختلف شاخیں ہیں۔ صرف میں اندرون سندھ دیکھتا ہوں، اندرون سندھ میں الحمدللہ مختلف مدارس، مساجد، مکاتب قرآن مجید کی خدمت اسی مدرسے کے فیض کے طور پر، شاخ کے طور پر وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمات کو قبول فرمائے۔ میں وہاں دور دراز پروگرامات میں پتھورو عمر کوٹ کی سائڈ پر جاتا ہوں، وہاں پر بہت سارے مدارس دیکھتا ہوں، مساجد دیکھتا ہوں، ایسے عجیب عجیب علاقے وہاں پر دیکھے جہاں گاڑی نہیں جا رہی ہوتی۔ جب وہاں پہنچے ایک مسجد کے اندر ایک طالب علم، ایک استاد قرآن مجید پڑھا رہا ہے اور 20 طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائے۔ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ ہم نے فلاں سنت کے اندر مدرسہ عربیہ تجوید القرآن پتھورو میں انوار القرآن کی شاخ ہے، فلاں سنت میں وہاں سے حفظ کیا ہے۔ فلاں جتنے بھی علاقے کے اندر لوگ حفاظ نظر آتے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنے والے آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے الحمدللہ تجوید القرآن میں پڑھتے رہے، انوار القرآن میں پڑھتے رہے۔ تو یہ فیض الحمدللہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں اور سب جگہوں پر الحمدللہ اس کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائے۔ شاخیں ہیں، کام ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اس مدرسے کا اور مدارس کا دست و بازو بننا ہے، ہم نے اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنی ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر آپ باہر کہیں بھی چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑے ہوں، ایک بھکاری آئے گا، آپ سے کہے گا اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، 200 روپے دے دو۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے، کہیں پر کھڑا ہونا مشکل ہے۔ سواریوں کا ایک عجیب قسم کا ٹولہ ہے جو جس کے بارے میں فقہاء نے منع فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں، جن کا کام ہے، جیب بھری ہوئی ہے، ہزاروں روپے موجود ہے، پھر بھی بھیک مانگنا نہیں چھوڑے، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کام ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ کو ان کو دے رہے ہیں، ہم ان کی صدقات ان کو دے رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم اس کی کوئی ہماری نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم نے کس جگہ پر دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف بہت اہم ہیں۔ ہم یہ دیکھیں قربانی عید کا مہینہ آتا ہے نا، قربانی عید آتی ہے اور ہم قربانی کا جانور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، لے کر جائیں گے، خوب اچھی طرح سے محنت کر کے جانور پسند کرتے ہیں، خوب محنت کر کے اس کو ریٹ کم کرتے ہیں، محنت کے ساتھ جانور خرید کر پھر یہاں لے کر آتے ہیں، 10 دن جانور کی خدمت کرتے ہیں، رات دن جاگتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب کچھ اچھا کسائی لے کر آتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، سارے کام بڑے اہتمام سے ہوتے ہیں۔ گوشت اٹھا لیا اور خون بہا دیا، جانور ذبح ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، کھال پڑی ہوئی ہے۔ جو صدقہ کرنا ہے، کھال کا جو مصرف ہے، وہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی کہاں لگے گا، کوئی بھی آگے اٹھا کے لے جائے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ جو اللہ نے مصارف بنائے ہیں، صدقات کے، زکوٰۃ کے اور عطیات کے مصارف بنائے ہیں، ان مصارف کو سوچنا سمجھنا کہ ہم نے اپنے مال کو، زکوٰۃ کو کیسے دینا ہے کہ ہماری زکوٰۃ ٹھیک استعمال ہو اور ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگے۔ یہ مدارس اور یہ مدارس کے اندر جو کام ہے، یہ بہت بڑا ایک مصرف ہے۔ سب سے پہلا جو میں مصرف یہ کہوں گا کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان بہت ہی مظلوم، دردناک زندگی میں اور خوفناک زندگی ہے۔ جہاد کا انہوں نے علم بلند کیا، حماس کے مجاہدین آگے بڑھے اور انہوں نے علم توحید بلند کیا اور پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حماس کے مجاہدین نے چند لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے طاقت کے سامنے اور پوری دنیا کی فوج اور اسلحے کے سامنے اپنے سینے کو سامنے پیش کر دیا، شہادتیں اٹھائیں۔ کیا کیا شہادتیں نہیں ہوئی، نوجوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، اس وقت ہزاروں بچے، ہزاروں معصوم عورتیں اور ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، اور کس عالم میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ خدا کی قسم ہماری زندگی کس کام کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اور مسجد اقصیٰ کے کام نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلا حق تو مسجد اقصیٰ کا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ہے کہ ہم وہاں پر اپنے ڈونیشن کو، اپنے مال کو، اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر مدارس کا ہے۔ اپنے ایک گیٹ میں دیکھیں، انوار القرآن کا نام نہیں لے رہا، اپنے ایک گیٹ میں دیکھیں جو مدرسہ کام کرتا نظر آ رہا ہے، جہاں پر طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر طلباء رہائشی تعلیم علم ہے، کھانا کھا رہے ہیں، وہاں پر مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس ادارے میں جائیں، تعاون پیش کریں، اس ادارے میں جائیں، دل کھول کر خرچ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوگا، آپ کا خرچ کیا ہوا مال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ اور یہ 10 روزہ تراویح الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کامل ماشاءاللہ قاری صاحب بہت 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 مبارک، حضرت طاہر امام صاحب تعلیم پر۔ تو یہ 2 حضرات نے جو ماشاءاللہ قرآن سنا دیا،
اور قرآن مجید کی تکمیل کی سنت ہوگی. 2 سنت ہے نا, ایک تراویح کے اندر مکمل قرآن پڑھنا, الحمدللہ وہ سنت ادا ہو گئی. دوسری سنت ہے پورے رمضان تراویح پڑھنا. آج کل یوٹیوب پر بہت سارے آ گئے, تھوڑی سی داڑھی رکھ لی اور عجیب سی باتیں شروع کر دی. ان کے پاس ٹاپک ہی کوئی نہیں ہے. جو مہینہ آتا ہے عبادات کا, جو مہینہ آتا ہے اعمال کا, یہ بیٹھ جاتے ہیں اعمال یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ ثابت نہیں ہے, یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے, یہ فلاں نہیں ہے فلاں ہے. الٹی سیدھی باتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں, دین سیکھنا ہے تو قرآن کا دین سیکھنا ہے. اگر قرآن کا دین سیکھنا ہے, دین کا علم سیکھنا ہے, اور اگر آپ نے عبادات سیکھنی ہے تو یہ علماء کے قدموں میں بیٹھنے سے, یہ مفتیان اکرام کے قدموں میں بیٹھنے سے ہمیں علم ملے گا. خدا کی قسم دنیا کے لوگ ہمیں دین نہیں سکھا سکتے. یہ علماء جنہوں نے 40 سال 50 سال 75 سال 100 سال قرآن اور حدیث کی خدمت میں لگائے, پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا, ان کی کمر ٹوٹ گئی, ان کا سر سے لے کر پیر تک پورا جسم بوڑھا ہو گیا, اس قرآن کی خدمت میں بوڑھا ہوا, حدیث کی خدمت میں بوڑھا ہوا. ہاں, علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عمر پہنچی 110 سال. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرماتے ہیں, میں عبید اللہ سندھی کے پاس دوائی لے کر چلوں, دوائی پیش کی, دوائی اٹھا کر پھینک دی, دوائی اٹھا کر پھینک دی. دوائی بخار ہے, شدید بخار ہے, شدید بخار کے عالم میں دوائی دی, دوائی پھینک دی. حضرت دوائی کا تم کیا سمجھتے ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم کیا سمجھتے ہو میں کمزور ہو گیا ہوں, میں آج بھی تم سے زیادہ طاقتور ہوں. حضرت درخواست کو 20 سال کے کہہ رہے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ نے علماء کو جو روحانیت عطا فرمائی ہے, جو نورانیت عطا فرمائی ہے, یہ قرآن اور حدیث کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو, سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیا. قرآن مجید ان کی زبانوں پر جاری ہے اور مر رہے ہوتے ہیں. بالکل وفات کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی حدیث ہوتی ہے. آغا خان کے اندر حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن ہو رہا ہے. اس آپریشن 105 سال کی عمر میں آپریشن ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان درخواست ساتھ میں موجود ہے. فرماتے ڈاکٹر نے کہا ان کو ابھی انجیکشن لگانا ہے, بیہوش کرنا ہے, اور بیہوش کرنے کے بعد جو ہے ان کو پھر ان کا آپریشن کریں گے. بیہوش کرنا ہے. حضرت نے فرمایا میں بیہوشی کا انجیکشن, نشے کا انجیکشن نہیں لے سکتا, جو کرنا ہے ایسے ہی کرو. نشہ نہیں کروں گا, نشے کا انجیکشن نہیں لوں گا, بیہوشی کا انجیکشن نہیں لوں گا. ڈاکٹر نے سائڈ پر جا کر کہا بڑھاپے کی وجہ سے بابا جی سٹیا گئے, اور بابا جی بات نہیں سمجھ رہے, ارے آپریشن ایسے کیسے ہو جائے گا. تو حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں آواز آئی, پکڑ لے ڈاکٹر, چلا لی طبیعت, پکڑ لی, کر نہیں, بخاری لاؤ. اور بخاری سناتا ہوں شروع سے لے کر بخاری کی کتنی حدیثیں, 6500 احادیث ہے, ماں سند متن ساری حدیث سناتا ہوں. ساری حدیث میرے سے بیٹھ کر سنو, کہیں غلطی ہو تو بتانا. آپ سے ذرہ برابر فرق نہیں ہے. 105 سال کا بوڑھا ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, آپریشن کے لیے لیٹا ہوا ہے, مرض وفات ہے, لیکن کیا شان ہے. اور یہ سارا اعجاز ہے, یہ ساری کرامات ہیں, یہ سارے کمالات ہیں ہمارے پیارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں سب کو قربان کر دے پیارے نبی پر. ہمارے اعضاء و جوارح, ہمارا یہ جسم, ہماری زندگی کس کام کی ہے اگر یہ پیارے نبی کے کام کے لیے نہیں ہے, پیارے نبی کی سنتوں کے لیے نہیں ہے. خدا کی قسم یہ جو جسم ہمیں ملا ہے, یہ امانت ملی ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے, پیارے نبی کی اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سر سے لے کر پیر تک میرے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, زبان ہے, یہ جتنے بھی اعضاء ہیں, پارٹس آف باڈی ہیں, یہ سب کے سب اگر پیارے نبی کے اوپر قربان ہیں, اگر پیارے نبی کی سنتوں پر قربان ہیں تو زندہ باد, میں زندہ کرو تازہ. لیکن اگر خدا کی قسم یہ میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتا, اگر میرا جسم, میرا چہرہ پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا نہیں ہے, اگر میرے ہاتھوں سے پیارے نبی کی سنتیں زندہ نہیں ہو رہی, اگر میری آنکھ, میری زبان پیارے نبی کی سیرت کو, سنت کو زندہ کرنے والی نہیں ہے, تو تباہی ہے, بربادی ہے. میرے ہاتھ کا کیا فائدہ, میری زبان کا کیا فائدہ, میری کان کا کیا فائدہ, میرے اعضاء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی چیز کا کوئی فائدہ ہے تو وہ پیارے نبی کے طریقے والی چیز کا ہے, پیارے نبی کی سنتوں والی نہیں. تو اس لیے بھائی سنتوں پہ مر مٹو. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا, روزے کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا, یہ اس لیے دیا تاکہ تقوی اختیار کریں, تاکہ متقی بنیں, تاکہ پرہیزگار بنیں. 10 روزہ جب ہم رمضان سے پہلے نا, رمضان کب آئے گا, رمضان کب آئے گا, رمضان کب آ گیا,
رمضان آیا، اللہ نے رمضان کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائی، اعمال عطا فرمائے، دن کے روزے عطا فرمائے، رات کی تراویح عطا فرمائی۔ عام دنوں کے اندر 2 رکعتیں بھی اگر قاری عبدالغفور صاحب پڑھنا چاہے کوئی نہیں پڑھے گا، یہ رمضان کی برکت ہے۔ یہ پوری صفیں بچھی ہوئی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1-1 گھنٹہ کھڑے ہوئے، 2.5 گھنٹے تراویح ہو رہی ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قربان جائیں یہ تراویح، یہ رمضان، یہ اعمال، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ تو پورا سال رمضان کا انتظار کیا، رمضان آیا، 10 دن الحمدللہ تراویح میں ہم نے گزارے، لیکن یہ 10 دن کافی نہیں ہے۔ ہم نے پورا مہینہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پورا مہینہ رمضان کے اندر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر پوری زندگی قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے، حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بھائی پوری زندگی کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا، ہماری زندگی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں یہ رمضان میں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس 1 منٹ کی بات ہے، بھائی ختم کر رہا ہوں بات، 1 منٹ آخری بات ہے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں نا بڑے خوبصورت انداز میں ہم سے شکوہ فرمایا ہے، ہم سے شکایت فرمائی ہے، اور وہ شکایت اور وہ شکوہ ہم سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت پر قربان جائیں، اللہ کی رحمت اور مہربانی پر قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، انسان کو میں اعمال دیتا ہوں، فضائل دیتا ہوں، مناقب دیتا ہوں، انسان کو میں نعمتیں دیتا ہوں، بہت بڑی بڑی کرامات اور کمالات دیتا ہوں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے، جب شادی ہوئی، شادی کے بعد بیوی کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیتے ہیں، پیٹ میں آ گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، اور پیٹ کو اٹھا کر اتنا بڑا وزن اٹھا کر عورت کے لیے چلنا ممکن نہیں، اللہ نے آسان بنایا، اور رحم کے اندر اللہ نے بچے کو پالا، بچہ بڑا ہوا، پیٹ بڑا ہوا، 9 مہینے گزرے، بچہ نکل گیا، حمل ہو گیا۔ وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا، بچہ پیدا ہوا، دعا کر دیا اللہ ہمارا بچہ جو ہے نیک صالح بنا، ہمارا بچہ صحت مند پیدا فرما۔ اللہ نے صحت مند بچہ عطا فرما دیا، نیک بچہ عطا فرما دیا، صحیح سلامت آدھا والا بچہ عطا فرما دیا، سب کچھ مل گیا۔ جب تک بچہ نہیں ملا تھا تو پھر کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے دعا کر رہے تھے، ٹوٹ کر دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں عطا فرما، عطا فرما۔ جب بچہ مل گیا اور چلنے پھرنے والا نیک صالح بچہ، صحت مند بچہ مل گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے پورا پروسیس انسان کا عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک، اور عالم دنیا سے لے کر عالم حشر تک، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز میں اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے، جب تمہیں نقصان پہنچتا ہے، جب تمہیں ضرر پہنچتا ہے تو تم اللہ کے ساتھ ٹوٹ کر اللہ سے مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، مانگتے ہو اللہ سے، لیکن جب اللہ نقصان کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ نعمت، فرحت، خوشی، راحت عطا فرما دیتا ہے، پھر تم اللہ کو بھول جاتے ہو، پھر تم اللہ سے دوڑ ختم کر دیتے ہو۔ تو یہی بات ہے بھائی، رمضان ملا، اللہ کی نعمت سے ملا، ہم نے دعائیں کی، یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان دے دے، رمضان دے دے۔ جب رمضان اللہ نے عطا فرما دیا اور رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کے اعمال ملے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا سال رمضان کے بعد پورا سال پوری زندگی ہم اعمال میں لگائیں، نماز میں لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں لگائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان گزرتا ہے، رمضان کے اعمال ختم، روزہ تراویح ختم، ہم نماز سے بھی چلے گئے، ہم اعمال سے بھی چلے گئے، ہم مسجد سے بھی چلے گئے۔ یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ یہ شکوہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں اتنے زیادہ چاہ کے ساتھ تمہیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائی، اب پوری زندگی، پورا سال، پوری زندگی میرے احکامات کے مطابق تمہیں گزارنے چاہیے، میرے احکامات پر تمہیں چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ احکامات بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے ساتھ توجہ بھول جائیں۔ یہ رمضان صرف مانگنے کا مہینہ نہیں، رمضان کے بعد بھی مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہی صرف دعا کا مہینہ نہیں، عبادت کا نہیں، بلکہ رمضان کے بعد پوری زندگی ہمارے لیے اعمال کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کی قدر کریں، زندگی کی قدر کریں۔ یہ چند سانسیں ہیں نا، یہ تو دل دھڑک رہا ہے، یہ تو سانسیں ملی ہیں، اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ سانسیں ملی ہوئی ہے، اس کے لیے آخرت بنانے کا چانس ہے، اس کے لیے آخرت کے ذخیرے کا چانس ہے۔ میں کہتا ہوں جنت اور دنیا، میں کہتا ہوں جنت اور عالم آخرت میں جو زندگی اللہ نے عطا فرمانی ہے، اس سے زیادہ قیمتی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے
لیے کہ دنیا میں جیسی زندگی گزاریں گے ہمیں ویسی جنت ملے گی، جیسی دنیا میں زندگی گزاریں گے ہمیں ویسے آخرت میں درجات اور مقام ملیں گے۔ اس لیے ہر لمحے کو مضبوطی سے تھامیں، ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، تقوی اختیار کریں۔ جیسے ہم روزے کے اندر کھاتے ہیں پیتے ہیں، روزے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، روزے کے اندر کھانا نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پینا نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اور بیوی کے بعد نہیں جانا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب ایسی چیزیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے اختیار کرتے ہیں، جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، جب ان چیزوں میں ہمیں روک دیا گیا، ہماری تربیت کی گئی، ہمارا مزاج بنایا گیا، ہمارے اندر روحانیت پیدا کی گئی کہ جب کھانے اور پینے جس کو سوچے سمجھے بغیر ہم نے کرنا ہوتا ہے، جب اس کام سے ہمیں روکا گیا، اس کام پر ہمارا کنٹرول کیا گیا، تو وہ کام جو ہم نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کام جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، دنیا داری ہے، دین داری ہے، ان سارے کاموں کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ ہر کام میں ذہن کے اندر یہ بات لانی ہے، نیت کے اندر یہ بات لانی ہے، ارادے کے اندر یہ بات لانی ہے کہ یہ کام اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دی، اگر اجازت دی ہے بسم اللہ کر لیں، اگر اجازت نہیں دی تو رک جائیں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ڈر جو رمضان میں پیدا ہوتا ہے پورے سال کام آتا ہے، یہ ڈر، یہ تقوی، یہ اعمال کی طاقت جو رمضان میں پیدا ہوتی ہے یہ پورے سال کام آتی ہے۔ چارجنگ رمضان میں ہوتی ہے اور اس چارجنگ کا استعمال ہے پورے سال ہوتا ہے، اس لیے رمضان کی قدر بھی کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ہمیں استقامت دے، استقامت دے۔ آج شکوک ہیں، شبہات ہیں، ہر بات دماغ میں بیٹھتی ہے، انسان اعمال چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی بات دماغ میں آئی مسجد سے گیا، تھوڑی سی بات دماغ میں آئی علماء سے گیا، تھوڑی سی بات دماغ میں آئی نماز چھوڑ دی، ارے بھائی نماز کو چھوڑو، دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اچانک غائب ہو گیا، دل میں وسوسہ ہے، شک ہے، شکوک ہے، شبہات ہیں، ان ساری چیزوں کو بھلا دیں، یہ شکوک اور شبہات اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ کوئی چیز بھی دماغ دل میں آئے پرواہ نہ کریں، یہ وسوسے شیطان نے ڈالے ہیں، ان وسوسوں کے باوجود اعمال نہیں چھوڑنے، نماز نہیں چھوڑنی، مسجد نہیں چھوڑنی، علماء نہیں چھوڑنے، مفسر اور محدث نہیں چھوڑنے، اس قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا، بیٹھنا اور سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے حضرت قاری عبدالغفور صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ تعالیٰ سنائی، ان کو کچھ انعامات ہیں، حضرت مفتی نصراللہ صاحب نام اللہ اپنی دست مبارک سے وہ دلوانا چاہوں گا۔